الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ ناس کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ اس آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی صحیح بات اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ہم سب کو قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آخری طاق رات ہے. کل شاید چاند نظر آئے، اگر آ گیا تو رمضان المبارک کی رحمت بھری ساعتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور چاند نظر نہیں آیا تو ایک دن مزید ہمیں روزہ رکھنے کا موقع مل جائے گا. اس طرح قرآن پاک کی تلاوتیں یہاں پر ہوئی، تراویح پڑھی گئی، تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کیا گیا اور تکمیل قرآن سورۃ الناس پر ہوئی. اسی نسبت سے سورۃ الناس کا درس قرآن رکھنا آج کا مقصد بنا. اگر ہم غور کریں تو سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہو پناہ مانگتا ہوں بے رب الناس، رب کی کہ جو انسانوں کا رب ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اپنے آپ کو رب کہا، پالنے والا کہا، پرورش کرنے والا کہا، نگہداشت کرنے والا کہا. پھر فرمایا کہ ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ، کہ انسانوں کا بادشاہ ہے. دنیا کے اندر بادشاہتیں قائم ہیں، بادشاہوں کا نظام قائم ہے، اور بادشاہوں کے نظاموں پر لوگوں کو چلانے کے لیے ان کی فورسز موجود ہوتی ہیں، اور لوگ چاہیں عمل کریں اور چاہیں عمل نہ کریں، لیکن دونوں صورتوں میں ان بادشاہوں کے نظام کے مطابق چلنے پر لوگ مجبور ہو جائیں. پھر فرمایا کہ الہ الناس، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سوا بھی جن کی پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ الہ کہلاتے ہیں. اور اگر اللہ رب العالمین کی پرستش اور عبادت کی جائے تو اس الہ کی معنی میں پھر اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. تین ناموں سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پکارا، رب کے نام سے، ملک کے نام سے اور الہ کے نام سے. اور ان تینوں کا سلسلہ جو جڑا وہ جا کے پناہ سے جڑا، اعوذ سے جڑا. قل اعوذ برب الناس، پھر ملک الناس اور الہ الناس. اور یہ جو پناہ مانگی جا رہی ہے، جس کے بارے میں تین بڑی صفتوں کو رب کائنات نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ من شر الوسواس الخناس، یہ پناہ مانگی جا رہی ہے شر سے. اور وہ شر کون سا؟ وسواس کا شر، وسوسوں کا شر. اور یہ جو وسواس ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، یہ جو خیالات ہوتے ہیں، یہ جو سوچیں ہوتی ہیں، جو انسان کے ذہن کے اندر داخل ہوتی ہیں اور انسان کے ذہن کے اندر اس شر کی آبیاری کرتی ہیں، اور اس طرح آبیاری کرتی ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ جو ذرا سی شر دماغ کے اندر اور دل کے اندر ڈالی گئی، یہ بڑا تناور درخت بن جاتی ہے. اور اس کا انجام کار پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے راہ کو بیٹھتا ہے، پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ رب کائنات نے اتنی بڑی بات کر ڈالی
کہ ایک آؤز کے بعد 3 مرتبہ اپنی صفتوں کا اور 3 مختلف صفتوں کا ذکر فرمایا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شر ہے یہ کوئی معمولی شر نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا شر ہے کہ جس سے پناہ مانگنے کے لیے رب کی وہ جو پرورش کرنے والی صفت ہے اس کا بھی رب کائنات نے ذکر کیا، اور وہ جو رب کائنات نے قانون بنا دیے ہیں، ضابطۂ حیات بنا دیا ہے کہ جس ضابطۂ حیات کی پابندی کے اندر رہ کر انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے، تو رب کائنات نے اس کا بھی ذکر فرما دیا، اور پھر الہ ہونے کا بھی ذکر رب کائنات نے فرما دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی معمولی شر نہیں ہے، اس شر سے اگر انسان بچ سکتا ہے تو خدا رب ذوالجلال کی خالص عطا کی وجہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ اس شر سے بچنا انسان کے خالص اپنی استطاعت اور خالص اپنی صلاحیت اور خالص اس کی اپنی نیکی اور خالص اس کی اپنی صالحیت یہ انسان کو اس کے شر سے نہیں بچا سکتا۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو جس شر کی بات کی ہے، جس کے شر کی بات کی ہے، یہ شر اعلانیہ مد مقابل نہیں ہوتا، آ کر سامنے آ کے للکار کر حملہ آور نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو خفیہ طریقے سے آتا ہے، کسی کونے کھجڑے سے نکل کر آتا ہے، کسی بات کے پیچھے سے چلا ہوا آتا ہے، کسی خوشنما چیز کے ذریعے سے آ جاتا ہے اور دلوں کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو وسوسہ ہے یہ سینوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سینوں کے اندر جگہ کر جاتا ہے، سینوں کے اندر آ کر دل کے اندر آ کر انسان کی گمراہی کا ایک پورا سامان کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک جگہوں سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے حملہ آور ہوتا ہے کہ جو بڑی پوشیدہ جگہیں ہوتی ہیں، ان پوشیدہ جگہوں سے ان حملوں کو انسان محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا، دیکھ نہیں پا رہا ہوتا کہ دیکھ کر اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ تو اس سے معنی یہ ہوئی کہ وہ جو وسواس ہے یا وسوسہ ہے، اس وسوسے کے معنی ہو گئی کہ انتہائی آزار دہ چیز جو خفیہ طریقے سے انسان کے پاس آ جائے، انتہائی آزار دینے والی چیز، انتہائی نقصان دینے والی چیز۔ پھر خنوس کے معنی ہے وہ جو واپس پلٹ کر انسان کے پر حملہ آور، ایک مرتبہ انسان اپنے آپ کو بچا گیا تو وہ مایوس نہیں ہوا حملہ آور، پلٹ کے چلا گیا، پھر موقع پا کر حملہ کر دیا، پھر انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا، پھر وہ پلٹ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ پلٹ کر اور بار بار آ کر حملہ آور ہو کر انسان کو زیر کرنا چاہتا ہے، انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے قلب پہ چھا جاتا ہے، دل پہ چھا جاتا ہے، دل کو وہ چیزیں مانوس ہو جاتی ہیں، مرغوب ہو جاتی ہیں، پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کے اندر اس کی اپنی ہلاکت ہوتی ہے۔ انسان رب رسے مت کھسے نسے اڑا پار جہنے جو کو جیے جو، انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایسی چیزوں کو اپنے لیے مرغوب سمجھتا ہے، انسان کے سامنے وہ چیزیں اس طرح آ جاتی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں ہی میری دین کی اور دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آقا نامدار فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم اللہ کو یاد کرتا ہے، یعنی کہ وہ خفیہ طریقے سے آیا، دل پر آیا، دل پر حاوی ہو گیا، اب دل پر جب حاوی ہو گیا، دل قبضے کے اندر آ گیا شیطان کے وسوسہ ڈالنے والے کے، تو پھر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ابن آدم اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ وسواس ڈالنے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ وسواس ڈالنے والے کو پیچھے دھکیلنے والی کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ چیز اللہ رب العالمین کی یاد ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ غافل ہو جاتا ہے، یہ جو انسان غافل ہو جاتا ہے وسوسہ ڈالنے والے سے، فرمایا کہ پھر وسوسہ ڈالنے والا دوبارہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے، ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر انسان ہر وقت پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس جنگ کے اندر بچانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ الخناس کا جو لفظ استعمال ہوا، الخناس لفظ کی معنی بھی یہ ہے کہ خفیہ طور پر چھپ کر بیٹھ کر اچانک حملہ کرنے والا، یہ ہے وہ خناس جسے قرآن پاک میں آیا کہ من شر الوسواس الخناس، یہ جو شر کی بات ہے موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے،
جہاں انسان نے تھوڑا سا نرمی اس کے لیے پیدا کر دی، اس کو جگہ پانے کا موقع دے دیا، اس نے دیر نہیں کی اور فوراً انسان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ وہ مواقع کے انتظار کے اندر ہوتا ہے اور خفیہ انداز کے اندر گھس کر انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک بودھک کردار کا وہ جو مخلوق ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، کہ انسان کی کمزوری کا وہ بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب انسان کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو وہ فوراً جھپٹ کر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی خطرناک جنگ ہے کہ جس کے اندر انسان گھرا ہوا ہے، اور یہ جنگ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ جنگ ہے کہ جو ہمارے وجود کا پیری ہے، کہ جب رب کائنات نے یہ اعلان کیا تھا فرشتوں کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ایسی مخلوق تخلیق کرنے والا ہوں کہ جس کو ایک ایسا درجہ دینے والا ہوں کہ جو درجہ اس سے پہلے میں نے کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا۔ اسی وقت کہ جب رب کائنات نے کہا تھا کہ سجدہ کرو اس آدم کو، تو فسجدو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، وہ تکبر کا شکار ہوا اور اس تکبر کا شکار ہو کر اس نے کہا کہ میری اٹھان آگ کی طرح اونچی ہے، اوپر کی طرف ہے، یہ تو زمین پر پڑا ہوا ہے، مجھ میں تپش ہے، مجھ میں جوش ہے، تکبر کا شکار ہو گیا۔ تو رب کائنات نے اعلان کر دیا انسان کو، واضح کر دیا انسان کو، بتا دیا انسان کو کہ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانِ، تمہارا ازلی، تمہارا پیری، تمہارے وجود کا انکاری، تمہارا دشمن اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ شیطان ہے۔ اس شیطان کے معاملے کے اندر تمہیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ کبھی بھی اس شیطان کے معاملے میں اگر تم نے اپنے آپ کو کمزور پایا تو تمہارے لیے معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اپنے آپ کو گھاٹے کے اندر ڈال دو گے، اپنے آپ کو خطرے کے اندر ڈال دو گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین متنبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین خبردار کر رہا ہے، رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، یہ جو شیطان ہے تمہارا عدو ہے، تمہارا دشمن ہے، لہذا تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں رب کائنات فرماتا ہے، یا اسی آیت کے اگلے سے میں رب کائنات فرماتا ہے فَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا، اس شیطان کو تم بھی ایک دشمن کے طور پر لے لو۔ اور دشمن بھی کیسا؟ ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر لحظے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تم انسان ہو، تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ تم 24 گھنٹے چوکنے رہ کر، باخبر رہ کر، جاگ کر اپنے اس دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم تخلیق کے لحاظ سے 2 حصے تم کام کرتے ہو اور 1 حصہ آرام کرتے ہو۔ 16 گھنٹے تم جاگ کر کام کر سکتے ہو، 8 گھنٹے 7 گھنٹے تمہیں آرام کرنا پڑتا ہے، لیکن تمہارے خلاف کام کرنے والا دشمن 24 گھنٹے تم پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تم سوتے ہو، تمہارے خوابوں میں آ کر تمہارے پر کام کرتا ہے، تمہارے خوابوں کے ذریعے سے تمہاری سوچوں کے اندر داخل ہوتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور دلوں کے اندر داخل ہو کر تمہیں ایک ایسی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو کھو چیئے چو اللہ رب العالمین تم سے پھر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ایک ایسا دشمن کہ جو تمہارے اندر گھسا ہوا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے کہ جو تمہارے وجود میں اس طرح موجود ہے کہ جس طرح تمہارے رگوں پہ کے اندر تمہارا خون دوڑتا ہے، اسی طرح تمہارے اندر شیطان دوڑتا ہے، تمہارے وجود کے اندر موجود یہ شیطان ہے۔ اس شیطان کی فطرت کیا ہے؟ جس طرح سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، زہر کی فطرت ہلاک کرنا ہے، اسی طرح شیطان کی فطرت گمراہ کرنا ہے۔ یہ ہر لمحے اس کوشش کے اندر لگا ہوا ہے کہ انسان کو گمراہ کروں۔ گمراہ اس لیے کروں کہ اس راہ پر یہ چل رہا ہے، اس راہ پر اگر یہ چلے گا تو یہ اپنے رب کی رضا کو پالے گا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی کہ جس میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، اور صحابہ کو بٹھانے کے بعد آقا نامدار نے لکیریں کھینچنا شروع کر دی۔ آڑی لکیریں ہیں، ٹیڑھی لکیریں ہیں، کئی لکیریں کھینچنے کے بعد پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ لکیر ہے کہ جس پر تم چلو گے تو اپنے رب کی رضا کو پالو گے۔ اس کے علاوہ جتنی لکیریں ہیں وہ سارے کے سارے راستے ہیں، یہ وہ راستے ہیں کہ جو شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان ان راستوں پر کھڑے ہو کر تمہیں بلا رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، تمہارے لیے تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں عجیب و غریب صورتحال ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک راستہ وہ
کہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اس صراط مستقیم پر بلانے والا وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن جتنے بھی آڑے اور ٹیڑے ترچھے راستے موجود ہیں، ان تمام کے تمام راستوں پر شیطان موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہ شیطان بلا رہا ہے تمہیں، ترغیب دے رہا ہے تمہیں، قریب آنے کو تمہیں کہہ رہا ہے۔ کبھی کسی حسین عورت کی صورت میں اس ترچھے آڑے راستے پر کھڑا ہوا ہے، اور اس حسینہ کی طرف سے، اس حسینہ کی صورت میں وہ شیطان اس حسینہ کی صورت اختیار کر کے اور تمہیں ترغیب دے رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ تو کبھی کسی جگہ پر، کسی کاروباری جگہ پر، کسی سرکاری دفتر میں کسی فرد کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں تم سے رشوت طلب کرنے کی بات کر رہا ہے، یا تم سے رشوت طلب کروا رہا ہے، اور رشوت کی طلبی کے اندر تمہیں پیسوں کی جمع کرنے کی صورت بتا رہا ہے، رشوت دے کر کام کروانے کی ترغیب تمہیں دے رہا ہے، ایسے انداز سے اور طریقوں سے وہ تمہیں اپنی طرف راغب کر رہا ہے کہ تم بھٹک بھی سکتے ہو، راہ کو گم کر بھی سکتے ہو، اور شیطان کے شکنجوں کا شکار بھی ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے قرآن پاک کی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے، جسے آقا نامدار نے وہ سیدھی لکیر نکالی تھی۔ پھر فرمایا کہ فاتبعوہ، اس راستے کی اتباع کرنا، عربی لفظ اتباع تبع سے نکلا ہے، یعنی کہ اس طرح پیچھے چلنا، یہ عقیدہ بنا ہوا ہو، یہ یقین بنا ہوا ہو کہ میری حفاظت اور میری بقا اس راستے پر چلنے سے، یہ راستہ اگر مجھ سے چھوٹ گیا اور رہ گیا تو میری بقا بھی نہیں ہے اور میری حفاظت بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا رب کائنات نے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی اتباع مت کرنا، فَتَفَرَّقَ، جو اس سے ہٹ کر ہیں، بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس راستے سے ہٹ کر۔ اللہ رب العالمین بھی فرما رہا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں۔ تو بات میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کی اہمیت اور افادیت کا معاملہ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ رب ذوالجلال اپنے اس کام کو، کہ جس کاموں سے متنبہ کر رہا ہے رب کائنات کہ شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر فرمایا کہ من الجنۃ والناس، خبردار رہنا، یہ جنوں کی صورت میں بھی آئے گا کہ تمہیں نظر نہ آ رہا ہو، اور یہ انسانوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ شیطان انسان کی صورت بن کر تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں ترغیب دے گا، تمہیں للچائے گا، تمہیں بلائے گا اور تمہیں ہلاکت کے گڑھوں کی طرف لے کر جائے گا۔ تو یہ عجیب و غریب ایک دشمن ہے، ایک خفیہ دشمن ہے، ترغیبیں دینے والا، لذتیں دینے والا، آسائشیں دینے والا، آرام دینے والا، رتبہ دینے والا، اعزاز دینے والا، یہ کئی خوشنما صورتوں کے اندر تمہارے پاس آ کر تم سے تمہاری راہ وہ ہٹانا چاہتا ہے، تمہیں صراط مستقیم سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے، ایسا خفیہ دشمن ہے کہ جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور تو کیا تمہارے دل بھی اس کی دسترس کے اندر ہیں، وہ دلوں میں گھس کر تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر کے تمہارے بھائیوں کی، تمہارے دوستوں کی، تمہاری راہیں گم کرنا چاہتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول خدا، ہماری حالت ایسی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دل کے اندر ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جن کا زبان پر لانا بڑا شاق کو گزرتا ہے، بڑا برا گزرتا ہے کہ زبان پر ان کو کیسے لائیں۔ صحابہ کتنی مبارک ہستیاں تھیں اس زمین کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو نصیب تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وسواس ہیں، خیالات ہیں، سوچیں ہیں، اس طرح کی سوچیں ذہنوں کے اندر اٹھتی ہیں، خیالات دل کے اندر آتے ہیں کہ زبان پر لانا بھی شاق گزرتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ اس نوعیت سے، اس حقیقت سے، اس حملے کے مضر اثرات سے باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال آپ کو درپیش آ جائے، وہ صحابہ کو کہی جا رہی بات آج ہم سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری بھی حالت اس طرح کی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں یہ الفاظ زبان پہ لانے چاہیے کہ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اے اللہ تیری میں تعریف کرتا ہوں، تیری میں ثنا پیش کرتا ہوں
اور پھر تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں رد امرہ، اس کا جو امر ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تاثیر ہے، جو وسوسے کی صورت میں میرے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، میرے خیالات کے اندر پیدا ہوئی ہے، اے رب عزت جلال اس کو رد کر دے، اسے ختم کر دے اور اسے فنا کر دے۔ میرے ساتھیوں اس بات میں ذرا غور کیجئے گا کہ شیطان کیسا ازلی دشمن ہے، اور رب کائنات نے اس کو عدو کہا کہ تو وہ دشمن ہے کہ آج اگر ہم زمین پر ہیں تو اسی شیطان کے اسی وسواس کی وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو تخلیق کیا تھا تو جنتوں کے اندر انہوں سے کہا تھا کہ یہ تمہارا مسکن ہے، اس جنت کے اندر تم رہو، پھر فرمایا تھا کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو اس جنت کے اندر ہے، یہ پوری جنت اپنی وسعتوں کے ساتھ تمہارے لیے زیر کر دی گئی ہے، تمہارا گھر بنا دیا گیا ہے، یہاں کی خوراکیں، یہاں کے آرام، یہاں کی ہوائیں، یہاں کی لذتیں، یہاں کی نہریں، یہاں کے دودھ، یہاں کی شہد، سب کچھ تمہارا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بس ایک چیز سے تمہیں روکتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اور یہ اس لیے کیا رب کائنات نے کہ رب کائنات بندے کو آزمانا چاہتا ہے، وہ تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو تم میں سے احسن عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے، بھلائی کا عمل کرتا ہے، نیکی کا عمل کرتا ہے اور خدا کی رضا کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے پوری جنت اپنی وسعتوں کے ساتھ، اس کی خوراکوں کے ساتھ، مشروبات کے ساتھ، لیکن جنت کے اندر بھی یہی شیطان دشمن بن کر آیا، اسی شیطان نے وسوسہ ڈالا، اسی شیطان نے خیالات ڈالے اور پھر وہ کام کر ڈالا کہ فَأَخْرَجَهُمَا، کہ رب کائنات نے جنت سے نکال دیا اور فرمایا جميعا سارے کے سارے کے پیچھے جاؤ اور جا کے زمین پر رہو۔ اس طرح جنتوں سے نکالنے والا شیطان، اور کس کے دل میں وسواس پیدا کیے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ذہنوں کے اندر خیالات پیدا کیے۔ میں اور آپ شیطان کے اثرات اور وسواس کے کتنے خطرے کے اندر ہیں، کتنے زد کے اندر ہیں، ذرا ہم لوگ سوچیں تو صحیح، کیا ہم باقی بات خبر ہیں، ہوشیار ہیں، چاقو چوبند ہیں کہ کہیں شیطان ہم پر عمل آور تو نہیں ہو رہا، اس کے وسواس ہم پر اثر انداز تو نہیں ہو رہے، کہیں ہماری راہیں ہم سے گم تو نہیں ہو رہی، ہم خدا کے قہر کا اور عذاب کا حقدار تو نہیں بننے والے۔ اس حوالے سے اگر ہمیں دیکھنا ہے تو صحابہ کی گفتگو ہمیں دیکھنا پڑے گی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ میں سے کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول خدا ہمارے دلوں میں ایسے خیالات گزرتے ہیں کہ جن کو زبان پر لانا ہمیں بہت بڑی بری بات محسوس ہوتی ہے۔ پہلے کہا تھا کہ شاد گزرتا ہے، اب کہا کہ بہت بڑی بری بات لگتا ہے۔ تو بری بات انسان کو کب لگتی ہے؟ بری بات انسان کو تب لگتی ہے کہ جب انسان کے سامنے حق اور ناحق واضح ہو، جب نیکی اور بدی واضح ہو، اخلاق اور بد اخلاقی واضح ہو اور معلوم ہو کہ یہ زبان پر لانا ایک بری چیز ہے، برائی کا احساس موجود ہو۔ تو برائی کیا ہوتی ہے؟ برائی تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے رب کائنات نے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تو معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم ایسے نفوس بھی دیکھتے ہیں کہ جو زانی ہوتے ہیں، زنا کا پرچار کرتے ہیں، علل اعلان زنا کے قصے سناتے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو شرابی ہوتے ہیں، شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھتے، شراب کی بوتلیں ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، علل اعلان شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ راشی ہوتے ہیں اور وہ رشوت کے علل اعلان تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو وسواس کا اثر اس حد تک ان کے دلوں کے اندر پڑ جاتا ہے کہ ان کو اب یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ کوئی برائی کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں، خدا کی ناراضگی کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے یہ بات کی کہ ہمارے سامنے ایسے حالات گزرتے ہیں، خیالات میں ایسی باتیں آتی ہیں، سوچوں میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان کو زبان پہ لاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور برا محسوس کرتے ہیں۔ تو آقا نامدار نے سوال کر ڈالا کہ کیا تم کو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات بری ہے اور زبان پہ نہیں لانی؟ صحابہ نے کہا یا رسول خدا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ بات زبان پہ لانا معیوب محسوس ہوتی ہے۔ تو آقا نامدار نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو یہ تمہارے دل کے اندر خالص ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ گناہ ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ رب کی ناراضگی ہو سکتی ہے اس کو زبان پہ لانا۔ تو یہ اگر احساس تمہارے اندر موجود ہے تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ تمہارے دل کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، تو یہ خالص ایمان تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں نے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی، ان احادیث کی تعلیمات کا نچوڑ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، دل کو تھام کر سنیے گا اور ذرا ہوشیار ہو کے سنیے گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کے جو وسواس ہیں
وسواس، خیالات اور سوچیں جو دل کے اندر شیطان پیدا کر رہا ہوتا ہے، ان کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے، آخری نتیجہ ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ان وسواس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، وہ بالآخر کافر ہو جاتا ہے، یا کافر ہو جاتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کہ جو ہدف ہے شیطان کا ان وسواس کے نتیجے کے اندر۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ نیک تھے، بہت سے لوگ پرہیزگار تھے، بہت سے لوگ دیندار تھے، لیکن یکایک ان کے دلوں کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ بڑی داڑھی رکھ کر، بڑا نمازی بن کر اگلی صفوں میں آنے والا ساتھی، وہ داڑھیوں کو بھی منڈوا لیتا ہے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی فکر کے اندر لگ جاتا ہے، پلٹ کے آنے کا نام نہیں لے رہا ہوتا۔ شیطان کا یہ وسوسہ ہوتا ہے، وہ بظاہر لوگوں کے سامنے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ایمان بھی باقی رہا ہے کہ باقی نہیں رہا، اس کے اندر خدا کا خوف باقی رہا ہے کہ نہیں رہا، وہ دائرہ ایمان کے اندر رہا ہے کہ نہیں رہا۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے وسواس رفتہ رفتہ کام کر کر کے ایسے حال کے اندر بندے کو پہنچا دیتے ہیں کہ یہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ الٹیمیٹ ہدف ہوتا ہے۔ اسی لیے رب کائنات کہتے ہیں کہ اتنا بڑا خطرہ ہے تمہارے لیے، تمہارا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے وسواس کی وجہ سے، تم خطرے کی انتہائی خطرناک صورتحال کا شکار ہو، اور اگر تمہیں اس خطرے سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ رب تمہارا، وہ مالک تمہارا، وہ الہ تمہارا، اگر اس کے تم شیلف کے اندر آ جاؤ گے، اس کے تم غلاف کے اندر آ جاؤ گے، اس کے دائرے کے اندر تم آ جاؤ گے، اس کی پناہ کے اندر تم آ جاؤ گے، تو تم بچ سکتے ہو۔ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ تمہیں بچا نہیں سکتی۔ خدا رب جلال بندوں سے محبت کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ شیطان کے سامنے بے بس کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نہیں چھوڑ دیا۔ جب انسانوں کو رب کائنات نے زمین پر بھیجا تو فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گھبراؤ نہیں، شیطان کے اس شر نے، شیطان کے اس وسوسوں نے تمہیں زمین پر تو پہنچا دیا ہے، لیکن تمہیں زمین پر میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ اس زمین کے اوپر تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، پیغمبر کی صورت میں آئے گی، پیغمبر کی تعلیمات کی صورت کے اندر آئے گی، الہامی تعلیمات کی صورت کے اندر آئے گی، قرآن کی صورت میں آئے گی، تم ان کو تھام لو گے، وسواس سے بچ جاؤ گے، شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ فمن تبع ہدایا، اگر تم نے اس ہدایت کو پکڑ لیا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ شیطان آگے تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، شیطان تمہاری راہیں کھوٹی کر سکتا ہے۔ تو زندگی کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دوسری بات کرتے ہیں کہ پہلا اثر دائرہ ایمان سے خارج، پہلا اثر انسان کو کافر بنوا دینا، یہ ہدف ہے اس کا۔ لیکن اگر وہ اس ہدف کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا، اور وہ کیسے نہیں کر پا رہا ہوتا کہ خدا کی خاص عطا ہوتی ہے، خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، خدا کا خاص رحم ہوتا ہے، خدا کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ شیطان پورا زور لگا کر کھڑا ہو گیا، پوری اس نے کوشش کی کہ وہ ہمیں کافر کروا دے، وہ ہمیں دین اسلام سے خارج کروا دے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ خدا کی عطا تھی کہ ہم بچ گئے، اللہ کی عطا کی وجہ سے بچ گئے۔ تو وہ دوسرا کام کرتا ہے، سیکنڈ اسٹریٹجی اس کی پھر یہ ہوتی ہے، دوسری حکمت عملی اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس قوت کو قوت نہ بننے دے، ان ایمان کے بھائیوں کو، المسلم اخی المسلم کو آپس میں لڑا دے، بھڑا دے، اور ان کے اندر تفریق پیدا کر دے، ان کے اندر نفرتیں پیدا کر دے، ان کے اندر جھگڑے پیدا کر دے، پسند اور ناپسند کی بنیادوں پر آپس میں ان کو لڑوا دے، خاندان اور برادریوں کے اندر ان کو لڑوا دے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے اندر کتنے نفوس قدسی موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، زندگیاں تحریک کو دے دی ہوتی ہوئی ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہی اللہ کے نیک بندوں میں ذرا سی باتوں کے اوپر جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں ذرا سی بات کے اوپر حکمت عملیوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اختلافات اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپس کے اندر رنجشوں کی ایک ایسی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کوئی اور نہیں ہوتا، اس کیفیت سے دوچار کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ شیطان ہے جس نے وسواس ڈال دیے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपनी किताब के अंदर मुगलिया दौर के आलिम दीन है, उस दौर के ये आलिम बता रहे हैं कि इसका दूसरा अदब आपके अंदर ना इत्तफाकी पैदा करना, आपको लड़वा देना, आपको झगड़वा देना, भाई को भाई से, बाप को बेटे से, माँ को बेटी से, ये जितनी भी इंतशार की और नफरतों की और लड़ाइयों की कैफियत अहले ईमान के अंदर पैदा होती हैं, इसके अंदर कोई और इसका जो है रवादार नहीं है। ये काम करने वाला अगर कोई है तो वो शैतान है, इसलिए कि उसने वसवास की सूरत में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है, आपस में दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो जिनको बुनियादों महसूस होना चाहिए था वो एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ महफिलों में बैठने के लिए तैयार नहीं होते, वो इज्तिमात में आने के लिए तैयार नहीं होते कि मैं ऐसे इज्तिमा में नहीं जाऊंगा जहां पर फिला बंदा आ जाएगा। इतनी नफरतें, इतनी कदूरतें और इतनी दूरियां पैदा कर देने वाला काम अगर कोई करता है तो यही शैतान करता है और वसवास की सूरत के अंदर करता है। लिहाजा बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जो बाहम शीरो शक्र होने वाले होने चाहिए थे, जो इज्तिमाई एक काम करने के लिए उठे थे, एक दूसरे के बाजू बनने वाले थे, एक दूसरे के लिए मोहब्बतों के पैकर बनने वाले थे, ऐसी कुव्वत बनने वाले थे कि जो शैतानी कुव्वतों को ललकार कर और बिछाड़ सकते थे और माशरे के अंदर एक नेकी के काम को इस तरह परवान चढ़ा सकते थे कि बदी का वजूद मौजूद न रहे। ये बदी के बजाय ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बदी उसी तरह नाचती फिर रही है, शैतान कूदता फिर रहा है, उछलता फिर रहा है कि देखो ये उठे थे मुझे बिठाने के लिए, मैंने इनको आपस के अंदर भिड़वा दिया। ये मामले और ये कैफियतें अगर मुआशरों के अंदर जन्म ले रही होती हैं, इज्तिमाइयतों के अंदर जन्म ले रही होती हैं, तो शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि कोई और नहीं है इसके पीछे शैतान है। वो जो लड़ रहा है आपसे, जो नफरत का इजहार कर रहा है आपसे बात नहीं करना चाह रहा, वो बंदा ऐसा नहीं है, उसके पीछे जो शैतान मौजूद है, उस शैतान ने इस बंदे को इस हद तक तुम्हारा दुश्मन बना दिया है कि आज वो तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस शैतान को खत्म करने की कोशिश करो, उससे उस शैतान को दूर करने की कोशिश करो। वो शैतान दूर हो जाएगा तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा मोहब्बतें करने वाला तुम्हारा भाई बन जाएगा। इसी तरह आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके सामने बयान करूं, इंसान हैरान हो जाता है, इंसान चौकन्ना हो जाता है, इंसान बाखबर हो जाता है कि किस मुश्किल सूरत से हम अहले ईमान गुजर रहे हैं कि हमारा एक ऐसा दुश्मन है, अनदेखा दुश्मन है, हम पे वार कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि कहां से वार कर रहा है। कभी भाई से वार करवा रहा है, कभी दोस्त से वार करवा रहा है, कभी दुश्मन से वार करवा रहा है, कभी अंदर से वार करवा रहा है। हर वक्त हम हमलों की सद के अंदर हैं। आका नामदार फरमाते हैं हर एक के साथ शैतान लगा हुआ है और मैं भी इस कुलिया से मुस्तस्ना नहीं। कोई भी इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर इस कुलिये से मुस्तस्ना नहीं है। हम में से हर एक के ऊपर हर वक्त शैतान लगा हुआ है जो अपना काम कर रहा है, जो वसवसे डाल रहा है, जो ख्यालात के अंदर घुसा हुआ है, जो हमारे वजूद के अंदर हमारे खून की तरह घुसा हुआ है, जो हर वक्त हमें मुंतशिर करना चाहता है, हमें लड़वाना चाहता है, हमें भिड़वाना चाहता है और हमें हमारे मकसद से दूर करना चाहता है। फिर आका नामदार फरमाते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मेरी आनत इस तरह फरमा दी गई कि वो जो शैतान मुझ पे मुसल्लत कर दिया गया था, रब्बे कायनात ने अपनी अता से उसको मेरा मुद्दी कर दिया है। अब वो बजाय इसके कि मुझे वो बदी की बातें बताए, मुझे नेकी की बातें बताता है। देखिए जरा गौर से सुनिए कि मामला क्या है। मामला ये है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे कि मुझ पे भी शैतान मुकर्रर है, तो क्या हम सब शैतान से मुस्तस्ना है? हमारा वजूद शैतान का घर बना हुआ है, हमारे अंदर शैतान घुसा हुआ है, हमारे जरिए से शैतान इतने शैतानी काम हमारी तहरीकों के अंदर कर सकता है, हमारी इज्तिमाइयतों के अंदर कर सकता है, हमारे मामलात के अंदर कर सकता है, हमारे जिंदगी के आम उसूलों के अंदर वो अपना किरदार अदा करके हमें कितना तबाह और बर्बाद कर सकता है। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के कल्ब में फरिश्ते का एक गोशा मौजूद होता है, फरिश्ते का हिस्सा मौजूद होता है। और फरमाया कि इसी तरह जिस तरह इंसान के कल्ब के अंदर फरिश्ते का हिस्सा और गोशा मौजूद है, शैतान का हिस्सा भी इंसान के कल्ब के अंदर और शैतान के इंसान के गोशे के अंदर मौजूद होता है। शैतान भी हमारे दिल के अंदर बसता और रहता है, फरिश्ता भी हमारे दिल के अंदर रहता और बसता है। आका नामदार फरमाते हैं
کہ جو القاب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، جو باتیں فرشتے کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کی صورت میں یوں ہوتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اس فرشتے ہی کی القاء ہے کہ ہم لوگ اس رات کے پیروں کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے، بھلائی کے کاموں کے لیے ہمارے اندر احساس پیدا کر رہا ہوتا ہے، نیکی کے رجحانات ہمارے اندر پروان چڑھا رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ دوسرا ہی شیطان والا گوشہ، اس گوشے سے وسوسوں کا القاء ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اندر، اور ایسا تاثیر پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وحشت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، قلق پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اور دل میں تکذیب کے جذبات اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان اور شر کی طرف انسان کا میلان ہو رہا ہوتا ہے، انسان کے اپنے قلب کے اندر شیطان کا گھر، اور وہاں سے یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں کہ خدا کے دین کے خلاف، انسانی معاشروں میں اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر کے ان اثرات سے بچنے کی ترکیب بھی بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے اوپر شیطان کا وسوسہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے، اس وسوسے کے اثر کو ہٹانے کے لیے یہ جملہ کہہ دینا چاہیے کہ الحمد آمنت باللہ ورسولہ۔ شیطان تیرا وسوسہ مجھ پہ کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تو اللہ پر ایمان لانے والا ہوں اور میں تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ تم یہ اعلان کرتے ہو تو وسوسے کا اثر کم ہو جاتا ہے، اور وسوسے کا اثر ختم ہو کر آپ سے وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان خواب کی صورت میں ہوتا ہے اور خواب میں بری چیزیں دیکھتا ہے، بری چیزوں کے برے اثرات سے پناہ مانگو اپنے رب پاک سے، رب کائنات سے۔ خوابوں کا اثر بھی سوچوں پر پڑا کرتا ہے، یہیں سے بدی کی سوچیں اور برائی کی سوچیں اور تفریق کی سوچیں اور نفرت کی سوچیں انسان کے دلوں کے اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان خوابوں کو بھی معمولی نہ سمجھو، جب یہ آپ کے خواب آپ کو بدی کی طرف بلاتے ہوئے محسوس ہوں یا بدی کا کام خوابوں میں آپ سے ہوتا ہو، تو بدی کے اس خواب کو جب دیکھ کر اب بیدار ہو جائیں، اللہ کی خصوصی پناہ کو طلب کریں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ بائیں جانب تھوکیں، بائیں جانب منہ کر کے تھوکا کریں۔ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان احادیث کو اگر جمع کر کے نتیجہ اخذ کرنا چاہیں، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی شیطانی وسواس اور اثرات آپ کو محسوس ہوں، اور ہماری معاشروں کے اندر ہوتے ہیں، ہماری اجتماعیتوں کے اندر ہوتے ہیں، خواہ مخواہ بھی جب بوس لڑنا شروع کر دیں، آپس میں اختلافات کرنا شروع کر دیں، خواہ مخواہ کی بحثیں جنم لینا شروع کر دیں، اختلاف رائے نفرتوں کا باعث بننا شروع کر دیں، فرمایا گیا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ رب کائنات سے التجا کرنی چاہیے، التجا رب کائنات سے کہ ہمیں شیطان کے وسواس سے بچا، شیطان کے اثرات سے بچا۔ اور پھر دوسری بات جو سمجھنا ہے حدیث میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول ہو جائے، بندہ ذکر رب خدا بندی کو زبان پر لے کر آ جائے، درود شریف کو زبان پر لے کر آ جائے، نوافل کا خصوصی اہتمام، جب بھی شر کی طرف طبیعت مائل ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور، ان وسواس کے کبھی اثرات کو دماغ میں رکھیے۔ کبھی اثرات کیا ہے؟ آخری انجام اس وسوسوں کا یہ ہے کہ تمہیں دین سے دور کر دیا جائے گا۔ اور بہت سے ہمارے ساتھی ہم جن اجتماعیتوں کے اندر رہتے ہیں کہ بڑے سرگرم ساتھی، ہم ان کو اپنا رہنما اور پیشوا ماننے کے لیے تیار تھے، ہم کہتے تھے کہ وہ تو ہماری قیادت ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آج وہ ہمارے ان صفوں سے پتہ نہیں کہاں گم ہے، دنیا کے اندر چلے گئے، دنیا کے اندر گم ہو گئے۔ یہ کبھی اثرات ہم پہ بھی مسلط ہو سکتے ہیں، ان کبھی اثرات سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا، اے ایمان والو، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، کہ جب مس کرے، گزرے ان کے ہاں سے شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا طائفہ، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ رب کائنات نے بتایا کہ تذکرو، خدا کا ذکر کیا کرو۔ خدا کا ذکر کرو گے تو خدا کے ذکر کی وجہ سے ان وسوسوں کا اثر تم پہ کم ہو جائے گا۔ پھر قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ اگر تم خدا کا ذکر کرو گے ان وسوسوں کے خلاف تو معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، رب کائنات چشم بصیرت کھول دے گا تمہاری، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب کیا ہے، تم کیوں جھگڑ رہے ہو، کیا
तुम हकीकत में किसी से झगड़ रहे हो, हकीकी बुनियादों पर झगड़ रहे हो? इख्तिलाफ जो तुम कर रहे हो क्या इख्तिलाफ के वाकई असबाब हैं, नफरतों के वाकई असबाब हैं? वरना फिर ये होगा कि खुदा की नुसरत और मदद इस तरह आएगी कि चश्मे बसीरत तुम्हारी खुल जाएगी और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम तो गलत बात की तरफ निकल पड़े हैं, हमने तो गलत राहों का इंतखाब कर लिया है। लिहाजा मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आपके सामने ये बात पेश करूं कि शैतान के ये जो असरात हैं ये किस तरह नुकसानदा होकर इंसान को किस तरह तकलीफें पहुंचाते हैं, शैतान के वसवास हमारे दिलों में किस तरह दाखिल होते हैं। मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे इन वसवास के जिनके जरिए से शैतान दिलों के अंदर दाखिल होता है। इन दरवाजों को बंद करोगे तो शैतान के वसवास का असर आप लोगों पर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि ये शैतान के वसवास जिसके लिए रब्बे कायनात ने अपनी 3 बड़ी सिफात का जिक्र फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रब होने का जिक्र किया, मलिकिन नास, मालिक और बादशाह होने का जिक्र किया, इलाहिन नास का जिक्र किया। इतनी बड़ी अपनी कुदरत, इतनी बड़ी अपनी रबूबियत और इतनी बड़ी बात करने के बाद फिर पनाह की बात रब्बे कायनात ने की है। तो मुझे मालूम है कि ये मामला आसान नहीं है, हमें इस मामले को आसान नहीं लेना चाहिए, हमें इस जंग को हल्का नहीं लेना चाहिए, इस जद्दोजहद को हल्का नहीं लेना चाहिए। ये जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद बन जानी चाहिए, ये जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला बनना चाहिए कि मुझे शैतान को ज़ेर करना है। मेरा मुकाबला मेरे अंदर मौजूद मेरे अपने दुश्मन से है, मुझे उसका मुकाबला करना है। और इस मुकाबले को भी जिहाद का नाम दीजिए, ये भी एक जिहाद है। और ये बात मैं आपके सामने ऐसे ही नहीं कह रहा, कुरान ने इसको जिहाद कहा है। और कुरान किस तरह जिहाद कहता है? कुरान ने 3 जिहाद की खास और बड़ी किस्में बताई हैं। पहली किस्म रब्बे कायनात ने फरमाया कि युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, जिहाद करो अल्लाह की राह के अंदर अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ। कहीं खुदा रब्बे सुब्हानहू ने फरमाया कि युकातिलूना व युक्तलूना, कत्ल करो भले कत्ल हो जाओ। इन राहों के अंदर रब के दीन के लिए मारने की बात की जा रही है और मरने की बात की जा रही है। बिटाई कहता है कि हण फाला विड़ फाकुरे आदि ढाल मठार मथा तेग तरार मार तुम तारो थे। मारने की बात करता है, खुदा ने मारने की बात की है, खुदा के दुश्मनों की मार की है। हण फाला विड़ फाकुरे, भाले मारो, गल बाजू में पकड़ के इसको जाके मारो। दुश्मन है खुदा को ना छोड़ो खुदा की जमीन के ऊपर। ये जद्दोजहद है, ये जंग है जिसको हम जिहाद कहते हैं, जिहाद बिस्सैफ कहते हैं। ये जंग की वो किस्म है जिसके अंदर इंसान जब जंग के अंदर पड़ता है, अगर दुश्मन को मारता है, दुश्मन को ज़ेर करता है तो गाजी कहलाता है, लेकिन अगर खुद दुश्मनों के हाथों कत्ल होता है तो शहीद कहलाता है। इस जंग के अंदर घाटे का सौदा कोई नहीं है, इंसान कामयाब ही कामयाब है, दोनों सूरतों के अंदर कामयाब है, मारे तो कामयाब है, मरे तो कामयाब है। लेकिन अगर ये सूरत हाल ऐसी है कि हर वक्त मुयस्सर नहीं कि मैं मैदान जिहाद के अंदर उतर जाऊं, हथियार उठा लूं, भाले उठा लूं, मुकाबले करूं, हर वक्त ये सूरत हाल मुयस्सर नहीं है, ये जिहाद की कैफियत मुयस्सर नहीं है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि जिहाद की फिर दूसरी सूरत ये है कि वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अब तुम जद्दोजहद करो, उन रास्तों से जद्दोजहद करो कि जो अहसन रास्ते हैं। मुफस्सिर कहते हैं कि ये जो रास्ते हैं ये रास्ते इल्म के रास्ते हैं, ये रास्ते तबलीग के रास्ते हैं, ये रास्ते दावत के रास्ते हैं, ये रास्ते नसीहत के रास्ते हैं, ये रास्ते वाज के रास्ते हैं, ये रास्ते वाज कुरान के रास्ते हैं, ये रास्ते इनफरादी मुलाकातों के रास्ते हैं, ये रास्ते मुनाजरे के रास्ते हैं, ये रास्ते मुकालमे के रास्ते हैं, ये सोशल मीडिया पे दीन का दिफा करने के रास्ते हैं। ये जो वाज, नसीहत, तकरीर, दर्स कुरान, इस तरह की जो महफिलें मुनक्किद करके शैतान के शर से लोगों को बचाने के लिए, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए ये जद्दोजहद का रास्ता है, दावत दीन का ये रास्ता है, इसको भी वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन के दायरे के अंदर लिया गया है। वक्त का जिहाद, दौरे हाजिर का जिहाद, इस वक्त का जिहाद तो यही जिहाद है। इस जिहाद को ओढ़ना बिछोना बनाना चाहिए। इस जिहादी कैफियत के अंदर जो आ जाता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसार के अंदर आ जाता है, इन दायरों के अंदर जो आ जाता है, इन कामों के अंदर जो लग जाता है, दावत कुरान की पैगाम को पहुंचाने के लिए रास्तों में निकलना शुरू कर देता है, वो वसवास के शर से बच जाता है। फिर फरमाया कि तीसरा रास्ता ये है कि वल्लदीना जाहदू फीना
لنہدینہم سبلنا، جدوجہد کرو کس سے؟ فینا، اپنے اندر سے، اپنے میں سے، اپنی انا سے، اپنے اندر موجود شیطان سے یہ جدوجہد تمہیں کرنی ہے۔ اس کو کہا گیا جہاد بالنفس، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد جہاد النفس، وہ جو نفس سے جہاد کیا جاتا ہے یہ افضل جہاد ہے۔ اور اسی جہاد کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے، جہاد بالسیف سے صحابہ کو لے کر جب نکلے تو کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چل رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول نے کیسی بات کر لی ہے؟ ایسا مارکا جس میں ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، جس میں تیر تھے اور کمانیں تھیں، تلواریں تھیں اور نیزے تھے اور بھالے تھے، جہاں جانیں خطرے میں لگی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے اور جہاد افضل کی طرف چلنا ہے۔ فرمائے کہ ہاں یہ جہاد افضل ہے، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے اندر موجود شیطان کے ساتھ جہاد ہے۔ وہ جو جہاد ہے، جہاد بالسیف تھا، وہ وقت کے لمحوں کے اندر قید ایک جہاد تھا۔ یہ کل وقتی جہاد ہے، ہر وقت کا جہاد ہے۔ اور یہاں اس جہاد کا معاملہ یہ ہے، آپ غالب آ گئے تو غازی بن گئے، آپ کا دشمن شیطان آپ پر غالب آ گیا، آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ کافروں کے لسٹ میں شمار ہو گئے۔ تو بڑا خطرناک جہاد ہے اور میٹھے زہر کی طرح کا یہ جہاد ہے کہ جس کے اندر شیطان میٹھے زہر کی طرح آپ کے اندر اتر رہا ہے، آپ کے اندر لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ایمان کے دائروں سے نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو معمولی نہیں لینا، یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے کہ اس جہاد کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ہدف کون ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہدف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، جو ویسے ہی دین سے دور ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہلکا کام ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، دائیں ہاتھ کا کھیل تو شیطان ان لوگوں سے کھیلتا ہے کہ جو اقامت دین کی تحریکوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر گھسنا، ان کو لڑوانا، ان کو بھڑوانا، ان کو تحریکوں کے اندر نفرتوں کے اندر ڈال دینا، تحریکوں کی راہوں کو گم کر دینا، منزلوں تک پہنچنے سے ان کو روکنا، یہ اس کا اولین ہدف ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لہذا تحریکوں کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اقامت دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ جو 10 راستے ہیں شیطان کے حملہ کرنے کے 10 راستے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دروازے بند کرنے ہیں دل کے اندر، دروازے بند نہیں کیے تو انسان اپنے آپ کو شیطان کے وسواس سے نہیں بچا پائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ 10 راستے کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ 10 راستے کون سے؟ پہلا راستہ ہے غصے کا اور شہوت کا، جنسیت کا۔ انسان کو جنسیت کے لیے شیطان ابھارتا ہے، اور جنسیت کے لیے جب انسان کو ابھار دیا جائے، جنسیت کے لیے ابھار کر انسان سے جنسی کام کروا کر، زنا کا اور بدفعلی کا کام کروا کر، اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو رسوا کر کے اس کو انجام برا کروا دیتا ہے۔ دوسری بات میں نے غصے کے حوالے سے کی۔ غصے کے اوپر تو 3 لیکچر میرے یوٹیوب کے پر موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں غصے پر کم بات کروں گا، صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ جب غصہ انسانی ذہن پہ طاری ہوتا ہے تو انسانی ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو شیطان کے حاوی ہونے کا اس کو موقع مل جاتا ہے۔ اکثر خطائیں قتل کی ہو یا جھگڑوں اور فسادوں کی ہو، اگر انسانوں نے سر انجام دی ہیں اسی غصے کی وجہ سے دی ہیں، تو غصہ شیطان کا اولین اور پہلا راستہ ہے جہاں سے داخل ہو کر انسان سے ایسی خطائیں شیطان کروا ڈالتا ہے کہ شیطان ان وسواس کے نتیجے کے اندر انسان کو رسوا کروا ڈالتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے شہوت کی تھی، اور شہوت کی چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ شہوت ایک ایسا عمل ہے کہ بادشاہ اگر شہوت کے اندر گرفتار ہو جائے تو وہ بھی دنیا کے اندر حقیر، ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے زلیخا کی مثال موجود ہے کہ وہ جو رانی تھی، تخت پر بیٹھتی تھی بادشاہ کے ساتھ، مصر کی حکمرانی اس کے پاس تھی، بہت بڑی حکمرانی اس کے پاس تھی، خزانے تھے، دولت تھی، عیاشیاں تھی، آرام تھا، ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ شیطان وسواس کا شکار کر دیتا ہے اس کو، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر یوسف علیہ السلام کی محبت کو غالب کر دیتا ہے، جنسیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں،
اور جن سے پھر مائل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو محل کے اندر بلا کر دروازے بند کر کے جنسیت کے لیے دعوت گناہ دیتی ہے. اور دعوت گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج تک ہم اس زلیخا کو ذلیل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, خوار بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, بدنام بھی کر رہے ہوتے ہیں, رسوا بھی کر رہے ہوتے ہیں. سبب کیا ہوا؟ شہوت پیچھے لگی, انسان گر گیا, انسان تباہ ہو گیا. آج کے معاشروں کے اندر بھی دیکھیں, اسی شہوت کی سوچ کے نتیجے کے اندر آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا خوبرو ہوں, بڑا حسین ہوں, بڑا جمیل ہوں, دیکھو مجھ پر عورتیں فدا ہیں. یہ عورتیں فدا نہیں ہیں, ان عورتوں کو آپ کی شکل کے اندر ترغیب دے کے شیطان آپ کے قریب لا رہا ہے, اور شیطان اس ترغیب کے ذریعے سے آپ کے لیے وہ عمل کروانا چاہ رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ سے زنا کا عمل مسرسد ہو جائے, اور پھر اس کو ایک بڑے لذیذ اور میٹھے خلاف میں کوٹنگ میں ڈال کے محبت کا نام دے کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. آپ سمجھ رہے کہ میں محبت کر رہا ہوں, لیکن محبت کیا ہے؟ آپ نے ذہن بنا لیا, مخصوص کر لیا کہ جنسیت کا عمل مجھے اس کے ساتھ کرنا ہے. ٹارگٹ بن جاتا ہے اس تک پہنچنا, اس تک پہنچ کر وہ سارا عمل کر دینا جو خدا کی بارگاہ کے اندر انسان کو گرا ڈالے. تو اپنے آپ کو شہوت سے بچانا ہے, لیکن یاد رکھیے اس شہوت سے جو بچ گیا اس کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے. شہوت پر صبر کرنے والوں کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے یہ زلیخا آئی تھی, وقت کی رانی تھی, عورت تھی, دعوت گناہ دی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام نے اس دعوت گناہ کے مقابلے میں صبر کا راستہ اختیار کیا. وہ جو غلام تھا وہاں پر مصر کے اندر جو قافلے میں لا کر بیچ دیا گیا تھا, اس غلام نے صبر کیا, اللہ نے انعام دیا, بادشاہ بن گئے. جس نے شہوت کا راستہ اختیار کیا وہ بادشاہ تھی, اور وہ رسوا ہوئی, اور وہ خوار ہوئی, اور وہ بدنام ہوئی, اور وہ بری بنی. تو یہ شہوت راستہ ہے شیطان کا, شہوت راستہ ہے وسواس کا. اس وسواس کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو پہلا راستہ غصہ اور شہوت ہوئی. اب میں آپ کو دوسرا راستہ بتانا چاہتا ہوں. دوسرا راستہ ہے حسد کا اور حرص کا. حسد اور حرص بھی شیطانی وسواس کا راستہ ہے جو دلوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حسد کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے. شیطان کو مقرب تھا اللہ کی بارگاہ کے اندر, عبادت گزار تھا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر, بڑا درجہ ملا ہوا تھا انسان سے پہلے, لیکن حسد کیا انسان سے کتنا آج تک وہ ذلیل ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زبان پر اس کو رجیم کہا جا رہا ہے, اس کو ذلیل کہا جا رہا ہے, اس کو خوار کہا جا رہا ہے. تو جو حسد کرتا ہے وہ رجیم بن جاتا ہے. اور حسد کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں. تحریکوں کے اندر بھی حسد ہو جاتا ہے, اپنے اچھے مقرر ساتھیوں سے بھی حسد ہے, اپنے اچھے ناظموں سے بھی حسد ہے, اپنے اچھے دعوتی دوستوں سے بھی حسد ہے, اچھے داعیان دین سے بھی حسد ہے. تو معاشرے کے اندر, تحریکوں کے اندر, معاملات کے اندر, کاروبار کے اندر, معیشت کے اندر, معاشرت کے اندر حسد مختلف روپوں کے اندر انسان کے سامنے آتا ہے اور آ کر انسان کے دل کو میلا کرتا ہے. یہ بھی شیطان کے وسواس کا راستہ ہے. شیطان اس حسد کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوا. اور پھر دیکھیں کہ حرص کیا ہوتا ہے. حرص یہ ہے کہ پوری جنت تمہاری ہے, جنت کے میوے تمہارے ہیں, لذتیں تمہاری ہیں, نعمتیں تمہاری ہیں, جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو. لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ. انسان نے حرص کیا اس درخت کے قریب جاؤ. انسان اس درخت کے قریب گیا تو معاملہ یہ ہوا کہ انسان جنت سے نکال دیا گیا. حرص انسان کو جنت سے نکال دیتا ہے. حرص کا یہ بڑا انجام دیکھ لیجئے. چھوٹے چھوٹے انجام اس حرص کے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. ان حرص کے انجاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر نہیں بچیں گے تو پھر ہم بھی شکار ہو جائیں گے ان حرص کی باتوں کا. تیسرا دروازہ ہے انسان کے شکم سیری کا. انسان پیٹ بھرنے کا, پیٹ کا غلام بن جائے, پیٹ کو بھرنے اور پیٹ کی لذتوں کا عادی ہو جائے. اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو شکم سیری کی عادت سے بچانا ہے. شیطان ان پیٹ کی لذتوں کے لیے بھی انسان کو وسواس کی صورت کے اندر آ کر خوار اور خراب کرتا ہے. اور چوتھا دروازہ
انسان کے لیے سامان اور اسباب کا ہے. اس دروازے کو بھی بند کرنا ہے. سامان حاصل کرنا, اسباب حاصل کرنا, جمع کرنا, اپنے لیے آسائشوں کے انبار لگانا. بہترین میرا گھر ہونا چاہیے, اچھی میری گاڑی ہونی چاہیے, گھر میں یہ آسائش, گھر میں یہ سامان, گھر میں یہ اسباب. ان کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے, لت لگ جاتی ہے, انسان کو پیچھے پڑ جاتا ہے اور اتنی حوث اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اصل کام جو رب کائنات میں اس کو دنیا میں آنے کا دیا تھا وہ اصل کام اس سے رہ جاتا ہے. وہ دنیا کے اندر ان سامان اور اسباب کو جمع کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے. اقبال نے کہا کہ اصل حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری, دے کے تجھے فکر معاش. اس فکر معاش کی اس ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سامان اور اسباب کی محبتوں سے بچانا ہے. اور پانچواں دروازہ یہ ہے کہ طمع اور لالچ اور خواہشات اور امیدیں لوگوں سے وابستہ ہو جائے. اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت کا کوئی سامان نہیں ہوتا. انسانوں کی امیدوں میں پورا نہیں اتر سکتے. پھر یہیں سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور انسان برا بن جاتا ہے. چھٹا دروازہ جلد بازی, اجرت پسندی. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. انسان سوچ بچار سے کام نہیں لیتا, جلد نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے. اور پھر ساتواں دروازہ ہے درہم اور دینار اور اموال کی باقی اقسام کے لیے انسان کے اندر رغبت آ جائے. آٹھواں دروازہ ہے بخل اور کنجاسی اور محتاجی کا خوف. اس کی وجہ سے بھی انسان خوار اور خراب ہوتا ہے. نواں دروازہ ہے مسالک اور نظریات کا تعصب. الحمدللہ اس تحریک کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں مسلکوں کا تعصب نہیں ہے, نظریات کا تعصب نہیں ہے. دعوت اللہ ہے, قرآن کی دعوت ہے, اور لے کر انسانوں کے پاس جا رہا ہے. لیکن یہ نفرت دیکھیں کتنی بڑی نفرت ہے. اچھا خاصا خدا پرست اور نیک آدمی اور متقی آدمی ایک مسلک کا ہے تو دوسرے مسلک کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. دل اندر سے اس کا رنج ہے, تنگ ہے دل ان کے لیے دل میں گنجائش نہیں ہے, نفرت ہے, کفر کے فتوے ان کے لیے. یہ کیسی کیفیت ہے اور کیسی بیماری ہو اور کیسا مرض ہے جو انسان کو لاحق ہو گیا ہے. اور 10واں باب اور دروازہ بتایا گیا کہ مسلمانوں سے بدگمانی. یہ جو سورہ مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو انسانوں اور جنوں کی صورت کے اندر یہ شیطان وسواس پیدا کرنے کے لیے انسانوں کے پاس آتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بنی اسرائیل کی ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک راہب تھا. راہب میں اور ہمارے اسلام کے اندر جو علماء ہیں بڑا فرق ہے. اسلام نے رہبانیت کو حرام قرار دے دیا ہے. راہب تو وہ ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کو خود پر حرام کر لیتا ہے, شادی بھی نہیں کرتا, گھر بھی نہیں بساتا, وقف ہو جاتا ہے اپنے دین کے لیے, اپنے نظریات کے لیے. راہب تھا, بہت بڑا راہب تھا, بڑا مقبول تھا, بڑا معروف تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نیک تھا, بڑا صالح تھا. شیطان نے کہا کہ تو بچ گیا جہنم کی آگ سے. شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. تو بنی اسرائیل کی روایت ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت کو پیش کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہدف بنایا کہ مجھے اس کے پیچھے پڑنا ہے, اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کو رسوا کرنا ہے, ذلیل کرنا ہے. اور پھر اس نے یہ کیا کہ اس کے لیے منصوبہ بنایا. شیطان نے منصوبہ یہ بنایا کہ دور کی آبادی کے اندر ایک حسین جمیل اور جوان لڑکی کو اگر اس نے گلا دبا دیا. جب گلا دبایا تو اس لڑکی کی حالت یہ ہو گئی, نہ وہ جیتی تھی نہ وہ مرتی تھی, حالت اس کی غیر ہو گئی, خراب ہو گئی. شیطان نے جا کے والدین کے دل میں یہ بات ڈالی اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس راہب سے جا کے دعا کروائی جائے. جاؤ اس کے پاس جا کے دعا کرواؤ. دل کے اندر وسوسہ اور خیال کہ لوگ اس لڑکی کو اٹھاتے ہیں اور اس راہب کے گھر پہ لے کر آتے ہیں اور راہب سے اگر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے, زندگی بھی نہیں ہے اس کے پاس, موت بھی نہیں ہے اس کے پاس, ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ دعا کرو, دعا کا اثر ہو تاکہ یہ ان اثرات سے نکل کر آ جائے. اس راہب کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ ساری زندگی تو عورت کے سکھ سے دور رہا ہے, دیکھ قدرت نے تجھے موقع فراہم کر دیا ہے, ایک عورت تیرے پاس حسین جمیل کنواری اس طرح کی لائی گئی ہے کہ یہ تیرے گھر میں رہ سکتی ہے. تو ان کے والدین سے یہ کہہ دے کہ اس پر جو مجھے کام کرنا ہے, درود پڑھنے ہیں, وظائف پڑھنے ہیں, اعمال کرنے ہیں, حساب کتاب کرنے ہیں, اس پر ٹائم لگے گا, چھوڑ جاؤ میرے پاس. والدین چھوڑ گئے. اب جب وہ چھوڑ گئے تو یہ اکیلا مرد, وہ اکیلی عورت گھر کے اندر موجود ہے. اب شیطان نے ترغیب دی کہ تیرے اندر قوتیں بھی ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں, شہوتیں بھی ہیں, ان شہوتوں سے کام کیوں نہیں لیتا؟ کسی کو کیا خبر پڑے گی تم نے ایسا کام کیا؟ بالآخر اس نے زنا کا کام کروا لیا. لیکن جو ہی زنا کا کام ہوا اس کا ہدف پورا نہیں ہوا. اس نے کہا کہ تم نے زنا کر لیا ہے, یہ لڑکی ہے, اگر حمل ٹھہر گیا تو کیا
ہوگا، اب تو تیری بات، تیرا راز کھل جائے گا سب کے سامنے، بہتر یہ کہ اس کو مار دے۔ اب اس راہب نے مشورہ مان لیا، اس لڑکی کا گلا دبا کے اس کو مار دیا۔ جب لڑکی مر گئی تو وہ راہب پریشان ہو گیا، اس کی لاش کہاں کروں؟ پھر وہ شیطان آیا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اسی اپنے حجرے کے اندر کھڈا کھود اس کو دفن کر دے۔ کھڈا کھودا، اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ شیطان وہاں گیا ہے، اس کے والدین کے پاس گیا ہے، ان کو جا کر کہا کہ تم جوان حسین کنواری لڑکی اپنی بچی اس کے پاس چھوڑ گیا، آخر تو وہ مرد ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کے ساتھ زنا کر کے، اس کا گلا گھونٹ کے، اس کو مار کے اپنے ہی حجرے میں اس کو دفن کر دے۔ سارے اشارے دے کر آ گیا۔ وہ لوگ اٹھ کر وہاں سے آئے، لڑنے کے لیے آ گئے، راہب کے پاس پہنچ گئے اور راہب سے آ کر کہا کہ ہماری لڑکی کہاں ہے؟ اس نے کہا تم نے دیر کر دی، تمہاری لڑکی تم لائے تھے وہ تو مر گئی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں آتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کہاں گئی، اگر مر گئی تو قبر کہاں ہے؟ قبر دکھاؤ ہمیں، قبر کو کھیلیں گے ہم لوگ، ہم تلاش کریں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب شیطان پھر راہب کے پاس آیا، دیکھ تو پھنس گیا نا، اب تو یہ لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں نا، اب تو تیرا راز کھل جائے گا نا، اب میرے پاس راستہ ہے، میں تجھے بچا سکتا ہوں، اگر تو میری مدد مانگ لے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیری مدد مانگتا ہوں، تو میری مدد کر۔ کہا کہ اس مدد کے بدلے تجھے کام کرنا پڑے گا۔ کہا کون سا کام کرنا پڑے گا؟ کہا مجھے 2 سجدے کر، میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اس نے 2 سجدے کر لیے، شیطان نے کہا کہ میں نے اپنا کام کر لیا، اب تو جان اور یہ لوگ جانے۔ شیطان اپنا کام پورا کر کے یہ گیا اور ہو گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ایک اور روایت ہے، اور یہ آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر ایک نافرمان آبادی کے اوپر آ کے گھراؤ کر لیتے ہیں، اور جب گھراؤ کر لیتے ہیں تو اس آبادی کے لوگوں کو معلوم ہے اتنے بڑے لشکر کا ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کیا کیا جائے؟ شیطان پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں بیٹھا ہوں نا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس لشکر کا تم مقابلہ کیسے کر سکتے ہو۔ اور مشورہ یہ ہے کہ اس آبادی سے اتنا دور آبادی کے اندر وہ جو صاحب رہتے ہیں نا، جن کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوئی، تم جاؤ جا کے اسے بد دعا کرواؤ، یہ لشکر تباہ ہو جائے گا۔ لوگ اس کے پاس گئے، جا کر کہا بد دعا کرو۔ اس نے حساب کتاب نکالا، کہا کہ بد دعا کیسے کرو، تو نبی کا لشکر ہے، اس پہ تو بد دعا اثر کرے گی نہیں۔ لوگ پلٹ کر آ گئے۔ شیطان نے کہا مایوس کیوں ہوتے ہو، انسان ہے، یہ تھال اٹھاؤ، ہیرے جواہر ڈالو ان کے اندر، رقم کا انتظام کرو، جاؤ اس کے پاس، انسان ہے، پیسہ دولت دے کر راضی ہو جائے گا۔ یہ لوگ مال اور اموال لے کر اس کے پاس چلے گئے، اب وہ راضی ہو رہا، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اپنے گدھے کے پر بیٹھا اور لشکر کی طرف چلنے لگا، آگے بڑھا تو روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، حکایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ آ کر گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، یہ گدھے کو کھینچے، گدھا پیچھے ہٹے۔ اچانک گدھے کی طرف سے آواز آئی، اس نے کہا کہ تم مجھے آگے کھینچتے ہو، فرشتے مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بندہ وہیں رک گیا۔ لوگوں نے کہا کہ چلو یہ کھڑے کھڑے بددعائیں دو۔ اب ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دینے لگا تو زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں انہی آبادی والوں کو بددعائیں دینے لگا۔ لوگوں نے سر پیٹنا شروع کر دیے کہ پیسے بھی ہم سے لیے اور بددعائیں بھی ہمیں دیتے ہو، تاکہ میں کیا کروں، میری زبان جو کہنا چاہتی ہے میری زبان سے وہ نہیں نکل رہا، اور میری زبان سے وہی نکل رہا ہے جس کا امر ہو رہا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے ایک کام کے۔ اب وہ کیا کام ہو سکتا ہے؟ شیطان ترغیب بتاتا ہے، یہ کرو کہ اپنے آبادی کی عورتوں سے کہو سج جائیں، دھج جائیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لیں، خوشبوئیں لگائیں اور معطر ہو جائیں، اور ان مجاہدوں کی آبادی کے اندر گھس جائیں اور ان آبادیوں کے اندر چیزیں بیچنے کے بہانے جائیں۔ کہہ دینا کوئی بھی ایک سپاہی اگر تم سے زنا کی تم سے طلب کرے تو روکنا مت اسے، یاد رکھو کسی ایک بھی مجاہد نے زنا کر دی لشکر تباہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے وہی کام کیا، وہ عورتیں سج دھج کر اس لشکر کے اندر چلی گئی۔ لشکر میں گئی تو پھر ایک سپاہی نے، ایک جو اپنے کسی قبیلے کا بڑا تھا، اس نے باہر نکل کے ایک عورت کو جا کے دیکھا، اس کا دل آ گیا، اس نے اس کو بلایا، بازو سے پکڑا، خیمے کے اندر لے کر گیا، اس سے زنا کر دی، اور جیسے ہی زنا کی یکایک وبا پھوٹی اور آبادی میں لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام کا بیٹا اٹھا، وہ آیا دوڑتا ہوا، معلوم کیا معاملہ ہو گیا ہے، کہا کہ اس خیمے میں زنا ہوا ہے، خیمے میں گھسا، مرد عورت دونوں کو مارا، تب جا کے وہ تباہی ہوتی۔ شیطان اس طرح عمل کرتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی دار الندوہ میں ہجرت والے وقت، پورا واقعہ پڑھ لیں، شیطان کس کس صورت میں وہاں آیا تھا۔ وہ جو آپ نے بدر کے واقعات پڑھے، کس طرح دونوں لشکروں کو آمنا سامنا کروا دیا، یہ شیطان کس کس صورت میں وہاں پر آیا۔ شیطان ایک اصلی دشمن، شیطان ہمارا پیری، شیطان ہمیں کفر کے دائروں میں لانے کے لیے کام کر رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ شیطان ہماری تحریکوں کے قدم اکھیڑنا چاہ رہا ہے، ہمیں باہم لڑا رہا ہے، ہمارے اندر نفرتوں کا ایک طوفان گرم کر رہا ہے، ہمارے معاشروں کو
برائیوں اور خرابیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے تو قرآن پاک کی سورہ میں رب کائنات نے فرمائی کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.